السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات حسن قبرستان میں دو پرانی قبروں کے درمیان بیٹھا کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس رات بھی چاند پورا تھا۔ وہ اپنے عمل میں محو تھا کہ اس کے قریب سی سی کی آوازیں اٹھیں۔ اس نے ذہن کو ایک مقام پر کرنے اور دنیا سے لا تعلق ہو جانے کی اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ اسے جیسے یہ آواز سنائی ہی نہ دی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنے عمل کے مطابق آنکھیں کھولیں تو وہ چونک پڑا۔ اس سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے سیاہ کالا ایک ناگ پھن پھیلائے ہوئے سی کر رہا تھا۔ استاد نے اسے بتا رکھا تھا کہ قبرستان میں سانپ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی سانپ سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہ بے حس ہو جائے، کوئی حرکت نہ کرے۔ اس سے سانپ کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں، پھر سانپ چلا جائے گا۔ حسن بن صبا نے ناگ کو دیکھا تو پتھر مار کر اسے بھگانے کی بجائے بیٹھا رہا اور انگلی تک نہ ہلائی۔ ناگ اسے دیکھتا رہا اور اس کا پھن دائیں بائیں جھولتا رہا۔ حسن نے ننگی تلوار زمین میں گاڑ رکھی تھی۔ اس نے تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس کے دل میں خوف آنے لگا، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ ناگ ذرا سا آگے آیا۔ حسن کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا محال ہو گیا۔ اس کے لیے 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ اٹھ کر بھاگ جائے، دوسری یہ کہ تیزی سے زمین سے تلوار اکھاڑے اور ناگ کو مارے۔ لیکن ناگ نے اپنا پھن لپیٹا اور پیچھے کو مڑ کر چلا گیا۔ حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبد الملک ابن عطاش کے یہاں گیا۔ پہلے اسے بتایا کہ اس نے عمل مکمل کر لیا ہے، پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ ناگ کس طرح آیا اور کس طرح گیا۔ سانپ سانپ کو نہیں ڈسا کرتا، ابن عطاش نے کہا۔ میری بات سمجھو، میں تجھے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا۔ میری استادی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے؟ حسن نے پوچھا، یا آپ مجھے کسی کے پاس بھیجیں گے؟ اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا، ابن عطاش نے جواب دیا۔ گزشتہ رات کا عمل جو تجھ سے کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور تجھے ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو نے عمل صحیح نہیں کیا، یا عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں کے اندر تو خواب میں کچھ دیکھے گا۔ وہ ایک راستہ ہوگا جو بہت ہی دشوار گزار ہو سکتا ہے اور بالکل آسان بھی۔ میری دعا ہے کہ تجھے راستہ دشوار نظر آئے۔ سکھ دکھوں میں سے گزر کر ہی ملتا ہے۔ دولت آسانی سے ہاتھ آ جائے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ بہا کر اور محنت و مشقت سے اپنی ہڈیاں توڑوا کر اکٹھا کیا جائے تو انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہوں تو اس پھول کی قدر و قیمت ختم ہو جائے۔ گزشتہ رات کے عمل نے تیرے دل و دماغ پر ایسا اثر چھوڑ دیا ہے کہ تو ایک خواب دیکھے گا کہ تو کہیں جا رہا ہوگا۔ اس راستے کو ذہن میں محفوظ کر لینا۔ جو ہی آنکھ کھلے کاغذ قلم لے کر یہ راستہ اور اس کے اشارے کاغذ پر اتار لینا۔ ہو سکتا ہے خواب میں تمہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی نظر آئے، ایک غار بھی نظر آئے گا، اسے ذہن میں محفوظ کر لینا۔ محترم اتالیق، حسن نے پوچھا، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبد الملک ابن عطاش نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے شاگرد کے اس سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگرد کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو نہ بتائیں محترم اتالیق، حسن نے کہا۔ ہاں حسن، نہ بتاتا، اس نے کہا۔ بات راز کی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راز بھی تجھے دے دوں۔ تو اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیا ہے اور جو عمل کروائے ہیں، اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں، یہ ابلیسی عمل ہے۔ اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
کیا تو اب روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ ہاں محترم تعلیق، حسن نے جواب دیا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے وجود میں ایک طاقت آ گئی ہے جو چٹانوں کے بھی جگر چاک کر سکتی ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، تیرے اندر ایسے اوصاف غالب تھے جو ایسے ہی عملیات سے تجھے سکون اور طاقت دے سکتے تھے۔ یہ سب ابلیسی عملیات ہیں جنہیں اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ یہ علم فرعونوں کے زمانے میں بھی تھا، اور پھر اس علم کو یہودیوں نے اپنا لیا اور اس میں شہرت حاصل کی۔ تو نے ایک بار کہا تھا کہ تو فرعون بننا چاہتا ہے۔ میں نے تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ تو اس غار تک پہنچے گا جو تجھے خواب میں نظر آئے گا۔ وہاں تیرا یہ علم مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ مت سوچ کہ یہ علم خدائی ہے یا ابلیسی، یہ سحر کا علم تھا جسے آج کالا جادو کہا جاتا ہے۔ ابن عطاش اس علم میں جتنی دسترس رکھتا تھا وہ اس نے حسن کے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ اس دوران وہ حسن کو علم نجوم بھی پڑھاتا رہا تھا۔ تیسرے چوتھے دن حسن بن صباح ایک کاغذ اٹھائے اپنے استاد کے یہاں دوڑا گیا اور کاغذ اس کے آگے رکھ کر کہا کہ میں نے خواب میں یہ راستہ دیکھا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت ہی خوفناک ہے، وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں، ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی کر لیا تو سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی ہے۔ کل اس وقت نکل جا جب تجھے فجر کی اذان سنائی دے۔ اگلے روز جب سورج افق سے ابھرا تو شہر سے کوسوں دور دو گھوڑے جا رہے تھے۔ ایک پر حسن بن صباح سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر فری سوار تھی۔ گزشتہ رات جب وہ فری سے ملا تو اس نے فری کو بتایا کہ وہ کس سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فری نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن فری نہ مانی، وہ تو اس کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میری زندگی تمہارے ساتھ ہے حسن، فری نے کہا تھا، میں پیچھے رہ گئی تو کسی جاگیردار یا کسی امیر وزیر کے ہاتھ چڑھ جاؤں گی۔ امام عبد الملک کب تک میری حفاظت کریں گے؟ تم جس سفر پر جا رہے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، معلوم نہیں زندہ لوٹ سکو گے یا نہیں۔ میرے تمہارے ساتھ جینا اور تمہارے ساتھ مرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم ساتھ نہیں لے چلو گے تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی، اس شہر میں نہیں رہوں گی۔ حسن بن صباح اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ فری کو روک نہ سکا۔ حسن تو اپنے گھر والوں کو بتا کر گھر سے نکلا تھا، اسے اس کے باپ نے خود ہی عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں بٹھایا تھا، لیکن فری گھر والوں کو بتائے بغیر نکلی تھی۔ وہ اس وقت جاگ اٹھی تھی جب گھر والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ گھوڑا اس کے ایک بھائی کا تھا، وہ اندھیرے میں ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ مضبوط حوصلے والی تھی۔ حسن ابھی شہر سے تھوڑی دور گیا تھا کہ فری اس سے جا ملی۔ حسن کے ذہن میں خواب کی باریک سے باریک تفصیل بھی محفوظ تھی، اور اس کے پاس کاغذ بھی تھا جس پر اس نے اشارے لکھے تھے۔ اگر یہ کوئی سیدھا راستہ ہوتا تو وہ بہت ہی دور نکل گئے ہوتے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، جنگل تھا، کہیں بنجر علاقہ تھا اور پھر پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایک ندی آئی جو اتنی گہری نہیں تھی، ان کے گھوڑے اس میں سے گزر گئے، لیکن آگے جو ندی آئی وہ خاصی گہری تھی اور پانی کا بہاؤ بھی خاصا تیز تھا۔ حسن نے راستے والا کاغذ ایک ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کر لیا تھا کہ یہ بھیگ نہ جائے، اور انہوں نے گھوڑے ندی میں ڈال دیے۔ چونکہ بہاؤ تیز تھا اس لیے گھوڑے سیدھے جانے کی بجائے بہاؤ کے ساتھ بہتے گئے اور خاصی دور جا کر کنارے پر چڑھے۔ حسن نے ذہن پر زور دیا اور دیکھنے لگا کہ وہ نشانیاں کہاں ہیں جو اسے خواب میں نظر آئی تھیں۔ اس نے کاغذ سے بھی مدد لی اور آگے بڑھنے لگا۔ آگے علاقہ چٹانی تھا، اونچی نیچی چٹانیں بے آب و گیا تھیں، ان میں بعض نوکیلی اور بعض اوپر سے چپٹی تھیں، بعض کا رنگ سلیٹی اور بعض کوئلے کی طرح سیاہ تھیں۔ حسن دو چٹانوں کے درمیان چلا گیا، تھوڑی ہی دور جا کر یہ راستہ ایک طرف کو جاتا تھا۔ وہ ادھر مڑا تو اسے بائیں کو مڑنا پڑا، اس طرح اسے چٹانوں نے کبھی دائیں کبھی بائیں اتنا زیادہ موڑا کہ وہ بھول ہی گیا کہ اسے کس سمت جانا تھا اور وہ ان بھول بھلیوں میں کس طرف سے داخل ہوا تھا۔ اس نے سورج سے سمت معلوم کر لی،
لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے یا ایک ہی جگہ پر گھوم رہا ہے یا پیچھے کو جا رہا ہے۔ سورج اپنے روزہ مرہ سفر پر چلا جا رہا تھا اور افق سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ حسن پریشان ہو گیا، اسے شام گہری ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر لی۔ معلوم ہوتا ہے تم خواب والا راستہ بھول گئے ہو، فری نے کہا۔ میں خواب میں بھی اسی طرح ان بھول بھلیوں میں گھومتا رہا تھا۔ حسن نے کہا، راستہ مل جائے گا۔ ان چٹانوں بھول بھلیوں میں گھومتے پھرتے اسے ایک ایسی چٹان نظر آئی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ یہ قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ یہ بغیر ستونوں کے برآمدے جیسی تھی۔ وہاں پہنچ کر حسن نے گھوڑا روک لیا اور فری سے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ دونوں گھوڑوں سے اتر آئے اور برآمدے کی چھت جیسی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ کوئی غار تو نہیں تھا، لیکن چٹان اندر سے ایک وسیع کھو جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا فرش زمین کی سطح سے 1.5 گز نیچے تھا۔ حسن تو بیٹھ گیا، لیکن فری کھو میں دیکھنے لگی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ رات گزارنی پڑی تو یہیں گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ حسن تیزی سے اٹھا، فری تک پہنچا۔ نیچے دیکھو حسن، فری نے کہا۔ حسن نے نیچے دیکھا، انسانی ہڈیوں کے 2 پنجر پڑے تھے۔ ان کے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ہڈیاں بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ ایک پنجر مرد کا تھا اور دوسرا عورت کا۔ عورت کی نشانی بڑی صاف تھی، اس کے لمبے لمبے بال کھوپڑی کے قریب ہی پڑے تھے۔ دونوں اس پوزیشن میں نہیں تھے جس طرح لاش کو قبر میں سیدھا رکھا جاتا ہے۔ حسن کود کر نیچے چلا گیا۔ اس نے مرد کی پسلیوں میں دیکھا، وہاں ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ جن 2 پسلیوں کے درمیان یہ خنجر پھنسا ہوا تھا، وہاں سے دونوں پسلیاں تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی تھیں۔ ایک تلوار دونوں ڈھانچوں کے قریب پڑی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے، فری نے کہا۔ کوئی ہم جیسے ہی ہوں گے، حسن نے کہا، لیکن یہ کچھ اور معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آدمی کو سینے میں خنجر مار کر مارا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے عورت کو اس تلوار سے مارا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری طرح ان بھول بھلیوں میں پھنس گئے ہوں اور یہاں رات گزارنے کے لیے رک گئے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھوک اور پیاس سے مرے تھے۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، ہوتا تو یہاں مشکیزہ پڑا ہوتا۔ حسن، فری نے کہا، میں کبھی ڈری نہیں، لیکن میں دل پر خوف کی گرفت محسوس کر رہی ہوں۔ ہم یہاں نہیں رکیں گے، پھر ہمیں یہاں سے جلدی چل پڑنا چاہیے، حسن نے کہا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور 2 چٹانوں کے درمیان چلنے لگے۔ یہ تنگ سا راستہ انہیں ایسی جگہ لے گیا جہاں چٹانیں پیچھے رہ گئی تھیں اور ذرا کھلا میدان تھا۔ 3 اطراف چٹانیں تھیں، چوتھی طرف کی چٹان کے درمیان تھوڑا سا راستہ تھا۔ حسن اس طرف ہو لیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چلے جا رہے تھے۔ جب دونوں اس تنگ سے راستے کے قریب گئے تو دونوں گھوڑے اپنے آپ ہی رک گئے۔ پہلے وہ کچھ بے چینی سے ادھر ادھر دھونے لگے، پھر دونوں گھوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، باگیں چھٹکیں، لیکن گھوڑے کانپتے رہے اور آگے بڑھنے کی بجائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ دیکھو فری، حسن نے کہا، گھوڑے آگے نہیں بڑھیں گے۔